بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، کتاب ہے قصص الانبیاء، وی لاگ نمبر ہے 229، پہلی قسط ہے بیان حضرت حنظلہ علیہ السلام کا۔ ناظرین، پیج ہے 271، اردو میں ہے یہ کتاب ہے قصص الانبیاء۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، یعنی اس کتاب کے اندر تمام انبیاء کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے سچے واقعات، سچے قصے قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، جو ہم آپ تک پہنچانے کی جسارت کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک یا دو۔ تو آج کے لحاظ سے یہ پہلی قسط ہے بیان حضرت حنظلہ علیہ السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ ناظرین، واقعہ ہے حضرت حنظلہ علیہ السلام کا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ قوم بنی اسرائیل کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ وہ اپنے خالق ارض و سما کو پوجیں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت حنظلہ ہر روز شہر کے چاروں طرف دروازوں پر جا کر قوم بنی اسرائیل کو پکار پکار کر کہتے کہ اے لوگو، خداوند قدوس کو واحد جانو اور اسی کو پوجو اور اسی کو اپنا معبود حقیقی مانو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ اے قوم، یہ شیطان نے تم کو گمراہ کیا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور حقیقت میں وہی تمہارا رب ہے۔ یہ سن کر اس قوم بنی اسرائیل نے کہا، جو گمراہی میں بہت ہی بڑھ گئے تھے، اے حنظلہ ہمارا تمہارا، اے حضرت حنظلہ ہمارا یہی رب ہے جو ہم پوجتے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ دادا، یعنی تمہارے باپ دادے بتوں کو پوجتے تھے، پھر تم کیوں پوجتے ہو؟ پھر تم کیوں پوجتے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ تم پر ضرور عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ تمہارے آگے نافرمان لوگوں پر بلائیں اور عذاب نازل ہوا تھا، اور تم لوگ عذاب خدا برداشت نہیں کر سکو گے۔ ہر چند ان کو ہر طرح خوف دلایا، لیکن وہ ہرگز ایمان نہ لائے اور برابر تکذیب کرتے رہے، بلکہ حضرت حنظلہ کو مار ڈالنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ اور اس شہر کا بادشاہ، جس کا نام تیفور ابن تفیانوس تھا، وہ 12,000 اپنے غلام اور اپنے ساتھ خزانے بے حد رکھتا تھا، اور لشکر بھی اس کا بے شمار تھا۔ اس مردود نے حکم کیا کہ تم لوگ حضرت حنظلہ کو پکڑ کر مار ڈالو، اور ادھر حضرت حنظلہ علیہ السلام رات دن بام قصر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت پکار پکار کر لوگوں کو دیتے تھے اور ان لوگوں کو رائے حق بتاتے تھے۔ یہاں تک وہ تبلیغ میں اس قدر بڑھ چکے تھے کہ قوم بنی اسرائیل رات و دن آرام نہیں کر سکتی تھی اور نہ وہ صحیح طور پر سو سکتے تھے۔ ایک رات آپ نے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، تم سب بت پرستی چھوڑ دو،
ورنہ کل تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا اور تم پر مرگ مفاجات آ جائے گی۔ پس وہ لوگ چونکہ اپنی موت سے بے خبر تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ موت کیسی ہے، کیونکہ اس قوم میں 700 برس تک کوئی بھی ان سے نہ مرا تھا، اس لیے وہ حضرت حنظلہ کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ جب ان پر عذاب الہی نازل ہوا، یعنی ان پر عذاب الہی آیا، دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت ہر آدمی اپنے اپنے کاروبار میں مشغول تھا، کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ عذاب الہی آج ہی آ جائے گا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ میں بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن تو ہی رنگ بہار، تیرا ہی تو ہی میرا جیفن، تو ہی فن کا سنگھار، تو ہی میرا جیفن، تو ہی فن کا سنگھار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبحیں یہ شامیں یہ رات اور دن، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی۔